سبحانه وتعالى في مقام آخر توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال جل سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، پوری امت مسلمہ اس وقت ایک دکھ اور کرب میں مبتلا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی رحمت، فضل، کرم، عنایت سے امت مسلمہ کے جذبے ماند نہیں پڑیں گے. کہو انشاءاللہ. فلسطین کے عظیم مجاہد، عظیم رہنما، مجاہدین کے سپہ سالار، امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما اور لیڈر شہید اسماعیل ہانیہ، جن کو گزشتہ دنوں تہران میں ان کی رہائش گاہ پر، اقامت گاہ پر شہید کر دیا گیا. اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے
ہم سب پوری امت مسلمہ ان کی اس عظیم شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، میرے نوجوان دوست سوشل میڈیا سے بھی ٹچ رہتے ہیں۔ کسی نے جناب اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر پاکستان کے سیاسی لیڈروں میں سے کسی کا اظہار تعزیت کا، اظہار ہمدردی کا، خراج تحسین پیش کرنے کا کوئی بیان نظر سے گزرا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ علماء کی بات نہیں کر رہا، ہمارے جتنے مذہبی سیاسی علماء ہیں ان سب نے نہ صرف یہ کہ کھل کر خراج تحسین پیش کیا ہے، ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اظہار افسوس کیا ہے، عزم و ہمت اور استقامت کے تاثرات کو بیان کیا ہے۔ مذہبی جماعتیں آج اپنے اپنے پلیٹ فارم سے صدائے احتجاج بھی بلند کر رہی ہیں امریکی اور اسرائیلی دہشت گردوں کے خلاف، لیکن میری مراد یہ ہے کہ کسی نے صدر پاکستان جناب اسف علی زرداری صاحب کا اس حوالے سے کوئی بیان میڈیا پر دیکھا ہو تو مجھے ضرور مطلع کر دیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا کوئی بیان اس حوالے سے میڈیا پر آیا ہو تو مجھے ضرور آگاہ فرما دیں۔ جن کو امت مسلمہ کا لیڈر لوگ سمجھتے ہیں، جناب عمران خان صاحب، ان کا اس حوالے سے کوئی بیان آیا ہو تو مجھے ضرور آگاہ کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایک امریکی سابق صدر ٹرمپ کو ایک حملے میں گولی لگی کیا بس کان کو لگ کے نکل گئی، معمولی سا کان زخمی ہوا تو منٹ نہیں لگے کہ ان کے بیانات شروع ہو گئے، ٹویٹر پہ شروع ہو گئے، سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئے، میڈیا پہ آ گئے کہ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ہم اظہار افسوس کرتے ہیں اور ہم جناب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن ایک امت مسلمہ کے عظیم رہنما کے زخمی نہیں شہید ہونے پر ان میں سے کسی کا بیان نہ آنا، کیا آپ کو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب کس کے غلام ہیں؟ یہ سب کن کے اشاروں پہ چلتے ہیں؟ ان کی ڈوریں کن کے ہاتھ کے اندر ہیں؟ ہمارے موقر ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جن کو مدارس تو دہشت گردی کے اڈے نظر آتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اسلامی مملکت کے جتنے ممالک ہیں ان کے ہم لیڈر ہیں اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو جناب اس قلعے سے
اس ایک عظیم مجاہد کے حق میں بھی کوئی بیان آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہمارے جج صاحبان قادیانیوں کی حمایت کے لیے تو ان کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے، ان کو قادیانی بے ایمان، دجال، کذاب، ہمارے نبی کے دشمن وہ تو مظلوم نظر آتے ہیں، لیکن ادھر ایک امت مسلمہ کا عظیم رہنما شہید ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان کے 20 افراد کو شہید کیا جاتا ہے۔ کسی جج کا کوئی بیان اس حوالے سے آیا ہو تو مجھے بھی آگاہ کر دیجیے، اور اگر نہیں آیا، نہ کوئی صدر کا بیان، نہ کوئی وزیر اعظم کا بیان، نہ کسی ادارے کا بیان، نہ کسی جج کا بیان، نہ کسی اپوزیشن لیڈر کا بیان، نہ کسی جماعتی سیاسی امت مسلمہ کے رہبر سمجھے جانے والوں کا بیان، تو پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اور آپ کو اس کی تائید کرنی چاہیے اور یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے چمچے کڑچے ہے۔ ایسا یا نہیں ہے؟ جو لوگ میری بات سے متفق ہیں ہاتھ اٹھا کے تائید کریں کہ یہ ایسے ہی ہیں یا نہیں۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، ساتھیو، ان لوگوں کو اپنا انجام کیوں بھول جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام کیوں بھول جاتا ہے؟ میں صرف 3 آدمیوں کا ذکر کروں گا، دور نہیں جاؤں گا، اسی پاکستان کے 3 آدمیوں کا ذکر۔ اب کا یہ علاقہ، ہمارا علاقہ غلام محمد آباد، ایک گورنر جنرل گزرا ہے جس کا نام غلام محمد تھا، اس کے نام پر ہے یہ غلام محمد، لیکن وہ نام کا تو غلام محمد تھا، اصل میں وہ غلام امریکہ تھا۔ انجام کیا ہوا؟ مدارس کا دشمن تھا، علماء کا دشمن تھا، ختم نبوت کے پروانوں مستانوں کا دشمن تھا، مرزائیوں سے تعلق اور یاریاں رکھنے والا، وصیت کر کے مرا کہ مجھے سعودی عرب میں دفن کیا جائے، امانتاً اس کی میت، اس کی لاش کو کراچی میں گورا قبرستان، عیسائیوں کا قبرستان، امانتاً اس میں دفن کیا گیا کہ کسی موقع پر یہاں سے اٹھا کے سعودی عرب لے جائیں گے۔ جب معاملات طے ہو گئے، قبر کی کھدائی کی گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ لاش کو لپٹا ہوا ہے۔ سرکاری پروٹوکول موجود ہے، پولیس موجود ہے، ایمبولینسز موجود ہیں، دیگر تمام چیزیں موجود ہیں، سانپ کو ہٹانے کے لیے بے شمار جتن کیے گئے، لیکن وہ کوئی دنیا کا سانپ تھوڑی تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا۔ اس نے نہ ہٹنا تھا نہ ہٹا، حتیٰ کہ ڈاکٹروں کے مشورے پر زہریلا سپرے کر کے قبر کو کچھ دن کے لیے بند کر دیا گیا، سانپ مر جائے گا پھر نکال لیں گے۔ لیکن جب کچھ دن کے بعد پھر قبر کشائی ہوئی تو سانپ وہیں کا وہیں اسی طرح اس کی لاش سے لپٹا ہوا تھا۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کی قبر کو بند کر دیا گیا کہ یہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آج بھی وہ شخص عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ کیا ہمارے آج کے حکمرانوں کو، آج کے مقتدر لوگوں کو اس انجام سے عبرت حاصل ہوگی؟ آج بھی مدارس اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے آخری گھڑیوں تک یہ مدارس
یہ علماء، یہ قرآن کے خادم، یہ قرآن کے حافظ اسی طرح چمکتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ ایک شخص کا انجام ہے، اور ایک اور شخص جو اسی پاکستان کا صدر گزرا ہے، سکندر مرزا نامی، جو اس قدر علماء کا، مدارس کا، مولویوں کا مخالف اور دشمن تھا کہ کہا کرتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چاندی کی کشتی بناؤں، سارے مولویوں کو اس میں بٹھا کے بیچ سمندر کے غرق کر دوں۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ بالآخر یہ صدر رہنے والا انسان اٹلی میں جا کر ایک ہوٹل میں برتن دھویا کرتا تھا، بیرا بن کے، اور آج بھی اٹلی کے اندر عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ خدا را عبرت حاصل کرو، مرنا ہے، موت آنی ہے، سدا کسی نے نہیں یہاں رہنا۔ یہ کرسی، وزارت، صدارت، عہدے، بیج، وردی، یہ کوٹ سب عارضی ہیں۔ ساتھ آنے والی چیز اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے محبوب کی شفاعت ہے۔ وہ حاصل کیسے ہوگی؟ جب نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو گے، خادم بنو گے توحید کے، جب محافظ بنو گے ختم نبوت کے، جب چوکیدار بنو گے ناموس رسالت، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جب کھڑے ہوو گے محافظین ختم نبوت کے ساتھ، جب اپنے آپ کو شمار کرو گے محافظین ناموس رسالت کی صفوں کے اندر، امریکہ، یورپ، یہود و نصارہ، اسرائیل کی غلامی چھوڑ کر جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ گے تو انجام بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، حشر بھی قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، موت بھی اچھی آئے گی، فرشتے بھی اچھے آئیں گے، قبر بھی اچھی ملے گی، کل قیامت کے دن بھی حشر تمہارا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دینا اسلام کی حالت میں، اور کل قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ ہماری بھی یہ دعا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ عمل بھی اس پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا کے اندر تعلق نیک لوگوں سے رکھیں گے تو قیامت کے دن حشر بھی کن کے ساتھ ہوگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک کا حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کھرے لوگوں کے ساتھ رہو، مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ یہ ہمارے لیے ایک سمبل بن گیا۔ ہمارا یہ عظیم مجاہد اسماعیل حنیہ، اس کی شہادت پر کون بے چین ہے؟ اس کی شہادت پر کس نے غم اور دکھ کا اظہار کیا؟ اس کی شہادت پر کس نے قاتلوں کی مذمت کی؟ اس معیار پہ پرکھ کر دیکھ لو امت مسلمہ کا لیڈر کون ہے، امریکہ اور اسرائیل کا غلام کون ہے۔ اختلاف کی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لیکن سوچ کی، سمجھ کی، عقل کی اللہ نے سمجھ دی ہے۔ لفظوں سے کبھی کچھ نہیں ہوا، باتیں مجھ سے ہزار کروا لو، لاکھ کروا لو، عمل سے پتہ چلے گا کہ تم کن کی صفوں میں کھڑے۔ آج جو اس مجاہد کی، اس کی شہادت کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، اس کی شہادت پر قاتلوں کی مذمت کر رہا ہے، اس کی شہادت پر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر امت مسلمہ کی سربلندی کی بات کر رہا ہے، اس کو تو ہم سمجھے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جن کا بیان کوئی نہیں، جن کی آواز کوئی نہیں، جن کی زبانیں گنگ ہیں، ٹرمپ کے ایک معمولی زخم پر
जिन्होंने गज गज की ज़ुबानें निकाल कर मीडिया के हों, सदर हों, वज़ीर हों, मुशीर हों, कोई अफसर हों, उनकी ज़ुबानें बाहर निकली हुई थी। ज़ख्मी हो गया, मज़म्मत करते हैं, ज़ख्मी हो गया, मज़म्मत करते हैं। अब क्यों ज़ुबानों को ताले लग गए? मालूम होता है तुम भी उन्हीं के चमचे और कड़छे हो जिनके चमचे कड़छे आज इन मुजाहिदीन पे हमलावर। तुम्हारा ताल्लुक़ भी उन्हीं के साथ है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े हैं, अपने मुजाहिदीन फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। हम इस्माइल हनिया की इस अजीम शहादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। सैलूट की शक्ल में माथे पे हाथ रख के कहें, हम इनकी शहादत को खराज तहसीन पेश करते हैं और इनके कातलों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हाथ बुलंद करके कहें, पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हम दुनिया को बता देना चाहते हैं, हम इसराइल के साथ नहीं हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों बहनों मुजाहिदों के साथ हैं। ये अज़म करते हैं कि दामे दिरमे सुखने हर एतबार से हम इनका तावन करेंगे इंशाअल्लाह। 2 मिसालें मैंने आपको दी, तीसरी और आखिरी मिसाल, मुशर्रफ आपके करीब गुजरा है, करीब ज़माने का सदर पाकिस्तान, मुतलकुल अनान फ़िरौन, और जिसको अपने दौर में ये था कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर है ही नहीं, फ़िरौनी अल्फाज ज़ुबान से निकलते थे। आज कहाँ पे है? कैसी मौत आई है उसकी, किस तरह के अंजाम से दो चार हुआ, क्या फ़ैसले उसके मुतालिक हुए और कहाँ दफन हुआ, जिसको किसी नेक आदमी का जनाजा भी, नेक आदमी को उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा गया। वो ये अंजाम क्यों भूल जाते हैं आज के हुक्मरान, आज के लीडर और आज के अफसर और आज की नौकरशाही और आज की इस्टेब्लिशमेंट इन सारे अंजाम को क्यों भूल जाती है? जिन लोगों को उसने चुन चुन कर शहीद किया, मदारिस को फास्फोर्स बमों से पिघला दिया, आज भी मदारिस ज़िंदा हैं या नहीं? उलमा आज भी हैं या नहीं हैं? हुफ़ाज़ आज भी पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जो मुशर्रफ मदारिस का दुश्मन मुखालिफ था, उसका अंजाम क्या हुआ? अपने साबिका लोगों से इबरत क्यों नहीं हासिल करते? मैं दूर नहीं लेके जाता, फ़िरौन का अंजाम क्या हुआ, नमरूद का अंजाम क्या हुआ, कारून का अंजाम क्या हुआ, हारून का अंजाम क्या हुआ? वो आप कहेंगे जनाब बोले बसरे ज़माने थे, गई गुजरी बातें हैं, अगरचे 100% 100% परफेक्ट बातें हैं, अंजाम हासिल, इबरत हासिल करने के लिए उनका अंजाम भी बेहतरीन है। लेकिन दूर ना जाओ, अपने करीब के लोगों से इबरत हासिल कर लो, इन्हीं से इबरत हासिल कर लो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ सदा किसी ने नहीं रहना, चले तुमने भी जाना है। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, जिसके साथ मेरी मोहब्बत है अल्लाह क़यामत के दिन मुझे उसके साथ शामिल कर दे। मेरी मोहब्बत फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के साथ है, अल्लाह कल क़यामत के दिन भी मुझे फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के साथ शामिल कर दे। मेरी मोहब्बत इस्माइल हनिया के साथ है, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशर भी इस अजीम मुजाहिद के साथ फरमा दे। तुम भी जिनके चमचे हो, इसराइल के, अमेरिका के, दुआ करो अल्लाह तुम्हारा हशर भी उनके साथ फरमा दे। वरना हम तो दुआ करते हैं, जो जिसके साथ मोहब्बत रखता है कल क़यामत के दिन उसका अंजाम भी उन्हीं लोगों के साथ हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, ये जहाँ भी चले जाएं, मैं आप ये ऐलान करते रहे, बार बार इस बात को दोहराते रहे कि इंशाअल्लाह हम मुजाहिदीन के साथ हैं। हाथ बुलंद करके कहे इंशाअल्लाह हम मुजाहिदीन के साथ हैं, बुलंद आवाज़ से कहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम अपने उलमा के साथ हैं, बुलंद आवाज़ से कहे इंशाअल्लाह। हम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत के साथ हैं इंशाअल्लाह।
ہم محافظین ناموس رسالت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارا حشر بھی انہی علماء مدارس والوں کے ساتھ قیامت کے دن انہی کی چھتری میں اللہ ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتا دی، المرء مع من احبہ، صرف 3 لفظ ہیں، المرء مع من احبہ۔ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ اس نے محبت کی، علماء سے محبت کی، صلحاء سے محبت کی، ختم نبوت کے مجاہدین سے محبت کی، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور مجاہدین اسلام سے محبت کی۔ قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ فنکاروں سے محبت، گلوکاروں سے محبت، اداکاروں سے محبت، بھانڈوں سے محبت، کنجروں سے محبت، ظالموں سے محبت، قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دنیا میں اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، قیامت میں بھی انہی اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔